الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درس حدیث آپ سماعت فرما رہے ہیں تقوی کے عنوان سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے اور یہ نبیوں کی مقبول دعائیں ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، پرہیزگاری مانگتا ہوں، پاکیزگی مانگتا ہوں اور خوشحالی مانگتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی عاجزی ہے نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں اور امت کی تعلیم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ ہدایت پر نہیں تھے یا متقی نہیں تھے، وہ تو یہ سب کچھ بنانے آئے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہم نے آپ کو ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک ہدایت پر نہیں تھے، وہ تو لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا۔ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک تقوی کی دعا کر رہے ہیں، پرہیزگاری کی دعا کر رہے ہیں تو وہ اس پر نہیں تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ جو خود تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے وہ شخص تزکیہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے یہ تو تمہارا تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ اور والعفاف، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کوئی پاک دامن ہو سکتا نہیں ہے۔ پھر فرمائے والغنا، اور خوشحالی مانگتا ہوں۔ اب یہ دعائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگی ہیں، یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی تم کیا نبی بندہ بننا چاہتے ہو یا نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہ بننا چاہتا نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو ایک وقت مجھے کھانے کو دے اور ایک وقت مجھے بھوکا رکھ۔ جب کھانے کو دے تیرا شکر ادا کروں، جب کھانے کو نہ ہو تو پھر میں صبر کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقر اختیاری تھا، خود اختیار کیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، آپ اس کو پسند کرتے تھے، آپ نے دنیا سے دل لگایا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تو بادشاہ کی طرح زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے اس زندگی کو پسند نہیں فرمایا اور امتیوں کو بھی اس کی تعلیم دی کہ دنیا سے دل نہیں لگانا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہوتے ہو، اجنبی ہوتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم اس میں موجود ہے۔ لیکن یہ دعا میرے اور آپ کے لیے جامع دعا ہے، 4 الفاظ ہیں اور سمجھ لو جس نے یہ دعا مانگی اس نے ساری دعائیں مانگ لیں۔ اللہم انا اسألک الہدی، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، ہدایت مل گئی اور تقوی مل گیا، والعفاف، پاکیزگی مل گئی، والغنا، خوشحالی مل گئی۔ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ جس کو دنیا میں یہ 4 چیزیں مل جائیں سمجھو اس کو دنیا کی اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ ہدایت مل جائے سیدھے راستے کی، جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ انسان کو تقوی مل جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، گناہوں سے بچنے والا ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ والعفاف، پاکیزگی مل جائے، انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ والغنا، دنیا میں بھی خوشحالی مل جائے تو انسان کو عبادت کرنے میں آسانی مل جاتی ہے۔ اگر معاش کی زیادہ فکریں ہوں تو پھر عبادت کے لیے کم ٹائم ملتا ہے۔ تو خوشحال آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے نا کہ یہ تنگی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے حال کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، جو سامعین ہیں سننے والے ان کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔